اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ساری چیزوں سے بھر دیا، زمین بنائی، آسمان بنایا، پہاڑوں کو بنایا، یہاں تک کہ بہت ساری چیزوں کو پیدا کیا، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، اور وہ کمی انسان کی تھی۔ اللہ کے پاس فرشتے تھے جو ہمیشہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے، بلکہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کے لیے اور جن چیزوں کا ان کو حکم دے دیا ہے، وہ اسی کام کو اور اسی حکم کو کرنے کے لیے اور کرتے رہتے ہیں۔ جنات تھے، یہاں تک کہ ابلیس اس وقت اللہ کا بہت ہی زیادہ فرما بردار تھا، ہمیشہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن اللہ نے چاہا کہ ہم دنیا میں ایسی چیز کو بنائیں جو ہمارا نائب ہو، جو ہمارا خلیفہ اور جانشین ہو، اور یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتائی۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ دنیا میں ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر خوبی بھی ہوگی اور برائی بھی ہوگی، جو فساد بھی مچائے گا، لڑائیاں بھی کرے گا، ہر کام کرے گا، اور ہم ایسے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اور ہمارے اندر کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا اور ان کو مٹی سے بنا، اس میں روح پھونک دی، پھر ان کو ساری چیزیں بتا دی اور کہا کہ آپ ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے بتائیے اور بیان کیجیے۔ انہوں نے ساری چیزیں بتائی، تب فرشتوں کو سمجھ میں آیا کہ انسان کی فضیلت کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو اور اس وقت ابلیس کو حکم دیا کہ تم آدم کے لیے سجدہ کرو۔ اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے، ایک سوال آتا ہے کہ سجدہ کرنا صرف اللہ کے لیے ہے، ہمیں صرف اللہ کا سجدہ کرنا چاہیے، اگر اللہ کے علاوہ ہم کسی دوسری چیز کا سجدہ کرتے ہیں تو یہ شرک ہوگا۔ تو پھر اللہ نے فرشتوں کو اور شیطان کو، جو اس وقت شیطان نہیں تھا، ابلیس تھا، کیوں حکم دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، اور اس وقت یہ چیزیں جائز تھی کہ آپ کو کسی کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا، اور اللہ نے حکم دیا کہ آپ آدم کی سجدہ کیجئے، تو یہ سجدہ تعظیمی تھا، ان کی فضیلت اور برتری کو بتانا تھا۔ لیکن آج کے وقت میں سجدہ تعظیمی بھی نہیں ہے، آپ کسی کا سجدہ نہیں کر سکتے۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے اس چیز کا منع کیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو کہا کہ تم نے تکبر کیا، اور تکبر کی وجہ سے میں تمہیں یہاں سے بھگاتا ہوں۔ شیطان نے حسد بھی کیا، شیطان نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا اور انسان مٹی سے پیدا کیا، اور اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہو گئی کہ اس کی عبادت کی جائے گی، اس کا بھی سجدہ کیا جائے گا، اور یہ سب سے بڑا ہوگا۔ تو شیطان نے تکبر بھی کیا، حسد بھی کیا، جس کی وجہ سے اس کو اللہ کے دربار سے بھگا دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جنت میں رہیے۔ آدم علیہ السلام کو پھر اکیلاپن محسوس ہوا، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے ان کے پہلو سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان دونوں کو کہا کہ آپ لوگ جنت میں رہیے اور آرام سے رہیے۔ لیکن شیطان، جس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اور اللہ سے حکم لیا تھا کہ میں قیامت تک آپ کے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا اور آپ کے راستے کی طرف نہیں آنے دوں گا، اس کو یہ چڑ تھی اور یہ حسد تھی کہ ان کی وجہ سے، آدم کی وجہ سے مجھے بھگایا گیا۔ اس نے حوا علیہ السلام کو ورغلانا شروع کیا اور بھٹکانا شروع کیا۔ ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں رکھا اور کہا کہ ہر چیز آپ کھا سکتے ہیں سوائے ایک درخت کے، اور منع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آدم میری کتنی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ شیطان نے حوا علیہ السلام کو بھٹکانا شروع کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پھل کو تمہیں کھانے سے منع کیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، اگر اس پھل کو کھاؤ گے تو ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور انہوں نے اس پھل کو کھا لیا۔ اس پھل کو کھانے کی وجہ سے جو شیطان عیوب تھے وہ ظاہر ہو گئے، پھر انہوں نے جنت کے اندر جو درخت کے پتے تھے اس سے اپنے بدن کو ڈھکنے لگے۔ اللہ نے کہا کہ ہم تمہیں دنیا میں بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں بھیجا گیا، جہاں پہ جس پہاڑی پہ بھیجا گیا آج بھی اس پہاڑی کا نام ایڈم ہے۔ اللہ نے بہت ساری نسلیں ان سے پیدا کیں، بہت زیادہ آبادیوں کو پھیلایا۔ انہی میں سے ان کے دو بیٹے تھے، قابل اور حابیل۔ قابل آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا تھا اور حابیل ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ حابیل ہمیشہ اپنے والد کا فرما بردار تھا اور اللہ کی ہمیشہ عبادت کیا کرتا تھا۔
ایک لڑکی تھی ان کی جن کا نام اقلیمہ تھا. اس وقت چونکہ یہ جائز تھا کہ ان سے جو بچے پیدا ہوتے تو ایک بار میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے، اور پھر دوسرے بار میں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے. تو جو ایک بار میں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے اس سے شادی دوسرے بار والے سے کرا دی جاتی. لیکن قابل کی نیت کچھ الگ تھی، وہ اقلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور آدم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اقلیمہ سے شادی حابل کی کرائی جائے. پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنی قربانی پیش کرو. ان دونوں نے اپنی قربانی کو ایک پہاڑ پہ رکھا. اس وقت قربانی کے قبول ہونے کا یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس قربانی کو کھا جاتی تھی، اور جس کی قربانی کو کھاتی تھی تو یہ سمجھ لیا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے. آسمان سے ایک آگ آئی اور اس نے حابل کی قربانی کو کھا لیا. اب قابل کو بہت زیادہ غصہ آیا. اس نے کہا کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی تو میری شادی بھی اقلیمہ سے نہیں ہوگی. اس نے کہا حابل سے کہا کہ میں تمہیں قتل کروں گا. حابل نے کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ اگر مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو کر دے، لیکن میں ایک ہاتھ بھی آپ کے اوپر نہیں اٹھاؤں گا. اور قابل نے حابل کو قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ ہم ان کو کیسے دفن کریں، چونکہ اس کو یہ چیز بھی پتہ نہیں تھی کہ کیسے انسان کو دفن کیا جاتا ہے. پھر اس نے دیکھا کہ ایک کوا اپنے چونچ سے زمین کو کھود رہا ہے اور ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو اس میں دفن کر رہا ہے. پھر اس کو افسوس ہوا کہ مجھے اس چیز کا بھی علم نہیں ہے کہ میں انسان کو کیسے دفن کروں. پھر اس نے حابل کو دفن کیا. اور یہ انسانی روایت میں ایک پہلا قتل تھا کہ جو قابل نے حابل کا قتل کیا تھا، اور رہتی دنیا تک اس کے لیے قابل کو لعنت کیا جاتا ہے اور حابل کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنے بڑے بھائی پہ ایک ہاتھ تک نہیں اٹھایا. اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، اپنے بھائیوں کا اور اپنے رشتے کو لے کے چلنا چاہیے. آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے نبی تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا کیا. تاہم ایک دوسری روایت میں ہے جو عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، اس میں بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اب ایک یہ سوال آتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت تو پہلے سے ہی ابلیس موجود تھا، تو کیا جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا؟ تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنات کو انسانوں سے پہلے پیدا کیا، اور جنات کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، جس طریقے سے انسان کی تخلیق کا مقصد ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. دونوں کی تخلیق کا مقصد ایک ہی ہے، لیکن چونکہ اللہ کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنانا تھا اس لیے اس نے انسان کو پیدا کیا، اور انسانوں کے اندر ساری چیزیں رکھی. انسان کے اندر خوبیاں بھی رکھی، کمیاں بھی رکھی. انسانوں کو بہت سارے کام دیے کہ ان سارے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عبادت کرنے کے لیے بھی کہا کہ آپ کو ہماری عبادت کرنی ہے. تو آدم علیہ السلام کا قصہ جو دنیا کے سب سے پہلے نبی تھے.